وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب ذو جلال دونوں بیٹوں کو ایمان عافیت سے دین کی مخلصانہ خدمت کے ساتھ لمبی عمر دے. میرے گمان کے مطابق ماشاءاللہ دونوں نے بات کی اور خوب کی. بس میں ہوتا تو ان دونوں کو بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے خود خاموشی اختیار کرنا. باہر گئے آئیے محدود اور مختصر وقت میں رمضان اور روزوں کے کچھ مسائل دلائل کے بغیر اختصار سے سنتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات بغیر دلیل نہیں. لیکن تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ حضرات و خواتین تک پہنچائی جائیں شمار کر کے اختصار سے دلائل نہ ذکر کرتے ہوئے عرض کروں گا. گفتگو کا پہلا حصہ روزوں کے آغاز سے پہلے کے 7 مسائل. نمبر 1، روزوں کی ابتدا چاند کے دیکھنے سے اور روزوں کی انتہا چاند کے دیکھنے سے ہوتی ہے. نمبر 2، شک کی بنا پر رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. نمبر 3، اگر کسی مقام پر یہ گمان ہو کہ ہمارا ایک روزہ رہ گیا یا ہماری عید تاخیر سے ہوئی تو اس کا کوئی خیال شریعت میں نہیں. اچھی طرح نوٹ فرمائیے سلامتی کی راہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. امت کے رمضان کا آغاز امت کے شروع کرنے سے ہے اور امت کے رمضان کی انتہا امت کے روزوں کو ختم کرنے سے. نمبر 4، کیا ایک ملک کی رویت، کیا ایک ملک کا چاند دیکھنا دوسرے ملک والوں پر لازم ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں اہل علم کی 2 رائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علماء کا ایک گروہ ان کی رائے یہ ہے ہر ملک والے اپنے اپنے چاند کے دیکھنے سے روزہ رکھیں. علماء کی دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر امت میں ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو ساری امت جہاں بھی ہو روزہ رکھے. اب کیا کیا جائے؟ اللہ کریم اپنی رحمتیں کرے. سعودی عرب کی دائمی مجلس فتویٰ اور تحقیقات والی، انہوں نے میرے گمان کے مطابق بہت ہی زیادہ شاندار فتویٰ دیا. سماعت فرما لیجیے اس کا خلاصہ. ہر ملک کے لوگ، ہر اسلامی ریاست کے لوگ وہاں کی اسلامی ریاست جو فیصلہ کرے دونوں رائوں میں سے، دونوں اقوال میں سے جس کی پابندی کرے سارا ملک اس کی پابندی کرے. اور اگر کوئی اسلامی ریاست ایسی نہ ہو جہاں اس بارے میں اہتمام ہو تو اس ملک کی مسلمانوں کے دینی معاملات کے بارے میں جو مرکزی کمیٹی ہو، جو فتویٰ وہ دے، اس ملک کے سارے لوگ اس کی پابندی کریں. کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے امت میں انتشار اور اختلاف پیدا نہ ہو. چاند کے دیکھنے کے لیے، روزوں کے آغاز کے لیے ایک مسلمان کی گواہی کافی ہے. نمبر 6، عید کے لیے 2 مسلمانوں کی گواہی عید کے چاند کے لیے
دو مسلمانوں کی گواہی ضروری ہے۔ نمبر 7، رمضان سے پہلے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے روزے رکھا کرتا ہے، مثلا ایک شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی اپنے اس بات کو جاری رکھے۔ کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی اپنے طریقے پہ جاری رہے، لیکن جو شخص اس کا طریقہ اس قسم کا نہیں، وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ سحری کے 7 مسائل۔ سحری کے لیے دل میں نیت کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، زبان سے کچھ کہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ شان و عظمت ہے۔ نمبر 3، سحری میں شاندار طریقہ یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور آذان کے درمیان کم و بیش 50 آیات کے پڑھنے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھا رہا ہو، اذان ہو جائے، نمبر 5۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص کھا رہا ہو، اذان ہو جائے اور جو برتن اس کے ہاتھ میں ہو، چائے کا کپ ہے، دہی کا پیالہ ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے، اذان شروع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، پھر بھی اس کو مکمل کرے۔ لیکن اس طرح نہ کھائے کہ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں اور وہ ماشاءاللہ جاری رکھے۔ ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو لے۔ نمبر 5، کھانا اور پینا فجر کے طلوع ہونے تک ہے، اور یہ بات ذکر ہو چکی، اگر ہاتھ میں کچھ ہے اس کو مکمل کرے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے، اس حالت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد غسل کرے اور نماز ادا کرے۔ یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لے بغیر غسل کے اور 7 بجے اٹھ کے نماز پڑھے، ایسا کرنا ناجائز۔ سحری کھا لے، سحری کے کھانے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت غسل کرنا لازم ہے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 2 اذانیں ہوتی، ایک اذان فجر کی اذان سے پہلے اور اس کے فوراً بعد دوسری اذان۔ پہلی اذان سے لوگ متنبہ ہو جاتے کہ ابھی فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ روزوں کے دنوں کے بارے میں 23 مسئلے، اور یہ گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ سارا دن کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنا۔ نمبر 2، جھوٹ اور اس پر عمل کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 3، بیہودہ گوئی، شور، لڑائی جھگڑا، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خود قے کرے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر بھول کر کھا یا پی لے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جہاں یاد آئے فوراً چھوڑ دے، اور اگر کوئی دیکھے تو چپ نہ کر رہے، اس کو آگاہ کرے۔ نمبر 6، روزہ کی حالت میں غسل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 7، روزہ کی حالت میں سرما ڈالنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 8، روزہ کی حالت میں خوشبو کا استعمال۔
نمبر 9، روزہ کی حالت میں ہڈیاں کا نمک مرچ چیک کرنا، لیکن چیک کرنے کے بہانے کھانا شروع نہ کر۔ نمبر 10، روزہ میں کسی وقت بھی مسواک کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ برش اور معجون کا استعمال اگر وہ صرف منہ تک رہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اندر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر معجون کا استعمال نہ کرے، اور میرے گمان کے مطابق احتیاط اسی میں ہے کہ دوران روزہ رقص نہ کرے، دوران روزہ معجون استعمال کرنے سے گریز کرے۔ نمبر 11، روزہ کی حالت میں انجیکشن، اس کی 2 کیفیتیں ہیں۔ اگر طاقت کے لیے انجیکشن ہے، ایسا انجیکشن لگوانا درست نہیں۔ اگر وہ طاقت کے لیے نہیں تو ایسا انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، اگر روزہ میں کپڑا گیلا کر کے اپنے چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر لگائے، اس سے روزے پر کوئی خراب اثر نہیں۔ نمبر 3، بالوں کا منڈوانا یا کٹوانا روزہ میں اس سے روزہ کی اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ نمبر 14، بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا یہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 15، بعض لوگ اللہ ان پر رحم کرے، وہ دما کی بیماری کی وجہ سے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو، انہیلر، وہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ اگر اس کی جو اندر چیز ہے معدے تک جاتی ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں، اگر معدے تک نہیں جاتی تو پھر استعمال جائز ہے۔ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیجیے اور خود بھی فیصلہ کر لیجیے کہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ نمبر 16، وہ مریض جنہیں قبض کی شکایت ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بتیاں، انیما وغیرہ، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں۔ مہندی لگانا روزہ میں 17 نمبر، مہندی لگانے کی اجازت ہے۔ نمبر 18، روزہ کی حالت میں تیراکی بشرطے کے پانی پیے نہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں، لیکن اگر پانی اندر جانے کا خدشہ ہو پھر تیراکی سے گریز کرے۔ نمبر 19، روزہ کی حالت میں کوئی کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی کرتے ہوئے پانی اندر نہ لے جائے۔ نمبر 20، اگر روزہ کی حالت میں داڑھ سے دانتوں سے خون نکلے، اس میں تفصیل ہے۔ اگر اندر جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے گا، اگر منہ میں رہے اور وہ تھوک دے تو پھر اس کی وجہ سے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ نمبر 21، اگر خون لیا جائے چیک کرنے کے لیے کوئی بیماری اور اتنی مقدار میں ہو کہ روزہ دار کو کمزوری نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 22، ناک میں، کان میں، آنکھوں میں قطرے ڈالنا، اگر یہ قطرے اندر جاتے ہوں تو ان کا استعمال ناجائز، اگر اندر نہ جاتے ہوں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ غرارے کرنا، اگر پانی اندر جائے تو ناجائز، اگر گلے میں رہے اور تھوک دے تو پھر ان کے کرنے سے کوئی حرج نہیں۔ افطاری کے متعلق 5 مسائل۔ نمبر 1، مستحب یہ ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطاری کی جائے،
بعض لوگ احتیاط کے نام پر 2 منٹ تاخیر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ناپسندیدہ ہے سورج کے غروب ہوتے ہی افطاری کرنا ہے۔ نمبر 2، افطاری کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ افطاری کی جائے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی کے ساتھ، اور اگر پانی نہ ہو تو پھر جس کے ساتھ کرے۔ بعض لوگ اس کے بعد نمک یا میٹھا یا اور چیزیں بتلاتے ہیں، احادیث میں تیسری چیز کا نام میرے علم میں ثابت نہیں۔ نمبر 3، افطاری کے بعد مسنون دعا پڑھنا چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ نمبر 4، افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے وقت کو بیکار اللہ کی نافرمانی والی افطار پارٹیوں میں برباد نہیں کرنا، اور خواتین اس وقت کو پکوڑوں اور سموسوں کی نظر نہ کرے۔ اللہ جانے پھر افطاری کا وقت زندگی میں آئے کہ نہ آئے، اس وقت اس کو غنیمت جانے اور خوب دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 5، روزہ دار کو افطاری کروانا، اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ گفتگو کا اگلا حصہ سفر میں روزہ رکھنا۔ سفر میں روزہ کا رکھنا یا نہ رکھنا، اگر مشقت نہ ہو تو جو چاہے سو کر لے۔ دوسرا مسئلہ، اگر مشقت ہو تو پھر سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، بوڑھا شخص جس کی قوت کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں، ایسا مریض جس کی شفایابی کی کوئی امید نہیں، اس کے لیے آسانی ہے کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں آدھا سا کم و بیش 1.5 کلو گندم کسی مسکین کو دے دے، 30 دنوں کی گندم 45 کلو دے دے، انشاءاللہ اس سے کفایت کرے۔ اگر کوئی شخص روزوں کے بارے میں آخری بات میت کی طرف سے روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ گفتگو کا ایک اور پہلو تراویح کے بارے میں ہم کافی بات سن چکے ہیں، کچھ مزید تفصیل اس بارے میں سماعت فرمائیے کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ تراویح کے بارے میں امت میں 9 اقوال ہیں، زیادہ سے زیادہ 46 تراویح اور 3 وتر۔ دوسرا قول 40 تراویح اور 7 وتر۔ تیسرا قول 38 تراویح اور 3 وتر یعنی 41 رکعت۔ چوتھا قول 36 تراویح اور 3 وتر، ٹوٹل 45 رکعت۔ پانچواں قول 34 تراویح 1 وتر، مجموعی طور پر 35 رکعت۔ چھٹا قول 24 تراویح اور 3 وتر۔ ساتواں قول 20 تراویح اور 3 وتر، مجموعی طور پر 23 رکعت۔ آٹھواں قول 16 تراویح اور 3 وتر۔
9واں قول 8 تراویح اور 3 وتر۔ ان میں سے سنت کے مطابق کیا ہے؟ 9 محدثین نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی۔ حضرات ائمہ مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابو عوانہ، بہقی۔ اما عائشہ سے جب رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اسی بارے میں دوسری بات، 3 محدثین ابن نصر، ابو یعلا اور طبرانی نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 رکعت تراویح پڑھائی اور وتر پڑھا۔ تیسری بات، 3 محدثین امام مالک، سعید ابن منصور اور ابن ابی شیبہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا، حضرت ابی بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ رات کو میرے ساتھ ایک نیا واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اڑوس پڑوس کی عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تراویح پڑھا دیجیے، اور میں نے انہیں 8 تراویح اور وتر پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر خاموشی فرمائی، انکار نہیں کیا۔ اور ضابطہ قانون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر خاموش رہیں وہ بات سنت کا حصہ ہوتی۔ چوتھی بات، 3 محدثین مالک، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ نے سائب بن یزید سے روایت کیا، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 حضرات کو 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھانے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے حضرات احناف کے علماء ابن الحمام، ملا علی قاری، محدث انور شاہ کشمیری، انہوں نے بیان کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعت اور وتر۔ جہاں تک سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا یا ابن مسعود کا یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا 20 رکعت کا حکم دینا یا ان کے طرف سے پڑھا جانا یہ ثابت نہیں۔ گفتگو کا آخری حصہ وتر 1، 3، 5، 7 اور 9 9 وتر پڑھیں تو 2 دفعہ تشہد بیٹھنا ہے، 8ویں رکعت میں اور 9ویں رکعت میں، اور اگر وتر اس سے کم پڑھیں تو صرف 1 رکعت تشہد پڑھنا ہے۔ 3 رکعت میں 2 تشہد نہیں، 1 تشہد ہے، یا 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر 1 رکعت پڑھنا ہے۔ اور وتروں میں جو دعا ہے رکوع سے پہلے پڑھیں، رکوع سے بعد پڑھیں، دونوں طرح ثابت ہے۔ البتہ امام حاکم نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دعائے قنوت سکھلائی تو فرمایا کہ یہ رکوع کے بعد پڑھنا ہے، لیکن دونوں طرح پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی رب کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، رمضان مبارک پر خیر و عافیت سے پہنچا، رمضان مبارک کے روزے، تراویح اور لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں فرما۔